اور یاد رکھیں یہ جو 1400 سالہ پرانی تعلیم ہے یہی حقیقی تعلیم ہے اور کائنات کی یہی صداقتیں ہیں اور یہی تعلیمات کائنات کی حقیقتیں ہیں. اور خدا کی قسم جو لوگ ان تعلیمات سے دور ہوں گے یا اپنے بچوں کو ان تعلیمات سے دور کریں گے اور جو لوگ بھی ان تعلیمات سے منہ پھیریں گے یاد رکھیں وہ دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر آخرکار بالآخر ہانپتے کانپتے ہوئے وہ اسی دروازے پر آئیں گے. ہم مدارس کو برا بھلا کہتے ہیں, آج کل ہم علماء کو برا بھلا کہتے ہیں, آج کل یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء ناقص ہیں اس لیے کہ ان کے اندر دینی علوم تو ہے مگر اصلی اور دنیاوی علوم نہیں ہے. کیا اللہ رب العزت کے نزدیک کیا اللہ رب العزت کی خوشنودی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان علماء کی کوئی قبولیت نہیں ہے؟ آپ بتائیں. آج ہم ان مدارس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیا یہ مدارس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یا اللہ رب العزت کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ان علماء کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں یہ تمام مدارس کے اندر علماء اور طلباء جو لگے ہوئے آپ بتائیں کیا ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ ضرور ہے. اور یاد رکھیں یہ جو 1400 سالہ پرانی تعلیم ہے یہی حقیقی تعلیم ہے اور کائنات کی یہی صداقتیں ہیں اور یہی تعلیمات کائنات کی حقیقتیں ہیں. اور خدا کی قسم جو لوگ ان تعلیمات سے دور ہوں گے یا اپنے بچوں کو ان تعلیمات سے دور کریں گے اور جو لوگ بھی ان تعلیمات سے منہ پھیریں گے یاد رکھیں وہ دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر آخرکار بالآخر ہانپتے کانپتے ہوئے وہ اسی دروازے پر آئیں گے ایک دن, کیونکہ یہی تعلیمات جو ہے یہ ابدی ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور اللہ رب العزت نے آپ دیکھیں یہ جو معصوم بچے ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے, یہ جو علماء ہے جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کو محفوظ کیا ہے, جو ایک ایک حدیث پر اپنی پوری رات کو گواہ دیتے ہیں, انہوں نے احادیث کے مفہوم کو ان کے الفاظ کو رکھ کر اپنے سینوں میں جو محفوظ کیا ہے. اللہ رب العزت نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اسے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی پھر علماء پر حفاظ پر اس کی ذمہ داری کیسے آئی؟ تو آپ یاد رکھیں کہ ایک ملک کا حاکم یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود جا کر سرحدوں کی حفاظت کرے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر پہرا لگائیں گے اور فوج کو اپنی سرحدوں پر رکھ کر اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. تو اللہ نے جو ذمہ داری لی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم ان معصوم بچوں کے ذریعے سے ہم اس قرآن کی اس تعلیم کی حفاظت کریں گے. تو یہ اللہ کی فوج ہیں. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ کی فوج ہے. جس طرح ایک حاکم کا ایک فوج ہوتا ہے جو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے, جو اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے, اسی طریقے سے مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء بھی اللہ کے فوج ہیں جو اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں. اس مدارس کے اندر ان بوریہ نشین جو ہے یہ علماء جو ہیں یہ بھی اللہ کے فوج ہیں جو قرآنی اور احادیث نبویہ کے علوم کو تعلیمات کو زندہ کرنے میں لگے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ کے فوج ہے, اللہ کے گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. لوگوں سن لو یہ اللہ کے گروہ ہے, هم المفلحون, یہی کامیاب ہے. تو آپ ان مدارس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں, ان علماء کو اس دینی تعلیم کو آپ حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان دینی علوم کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. بلکہ یہ کہا جا رہا ہے آج کل
کہ ان مدارس کے رہنے والے یا ان مدارس کے اندر داخل ہونے والے علماء اور حفاظ نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے، انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے دنیا سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ کہا جا رہا ہے، ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ ایک جگہ مختلف جزیرے تھے، ایک جزیرہ تھا جو آباد تھا جہاں لوگ رہا کرتے تھے، اور دوسرے جزیرے کے اندر ان کا اسکول تھا، اور دوسرے جزیرے میں جانے کے لیے ایک کشتی اور ایک ملاح کی ضرورت پڑتی تھی۔ ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو۔ تو بچے کشتی میں داخل ہوتے، سوار ہوتے، اور اس کشتی اور ملاح کے ذریعے سے دوسرے جزیرے میں پہنچ کر اسکول کے اندر پہنچ کر تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس اسکول کے اسٹوڈینٹس اور طالب علموں میں یہ شرارت سوجی اور انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ آج اس کشتی چلانے والے کا مذاق اڑایا جائے۔ تو ایک طالب علم آگے بڑھا، یعنی اسکول کا ایک طالب علم آگے بڑھا، اس نے اس ملاح سے کہا، اس کشتی چلانے والے سے کہا کہ کیا آپ کو ریاضی آتی ہے؟ ریاضی یہ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو ریاضی آتی ہے؟ اس ملاح سے کہا، اس کشتی چلانے والے سے کہا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ تو اس طالب علم نے کہا کہ آپ نے اپنی آدھی زندگی کو برباد کر دی۔ انگلش کا ایک جملہ کہا، then you have wasted half of your life۔ آپ نے اپنی آدھی زندگی کو برباد کر دیا۔ پھر ایک دوسرا اسکول کا دوسرا طالب علم آگے بڑھا اس ملاح کا مذاق اڑانے کے لیے، اور اس نے کہا کہ کیا آپ کو سائنس آتی ہے؟ آپ کو سائیکولوجی آتی ہے؟ تو اس ملاح نے کہا نہیں، مجھے اس کا کچھ پتا نہیں ہے۔ یعنی مذاق اڑانے کے لیے یہ ہر ایک باری باری آ رہے ہیں۔ تو اس ملاح نے کہا مجھے اس کا کچھ پتا نہیں ہے۔ تو اس طالب علم نے کہا then you have wasted half of your life۔ آپ نے آدھی زندگی برباد کر دی۔ پھر ایک تیسرا طالب علم اسکول کا آگے بڑھا، اس نے کہا آپ کو کیمسٹری آتی ہے؟ مذاق اڑانے کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو ایک کشتی کا ملاح ہوں، بس کشتی چلاتا ہوں، یہی میرا کام ہے، مجھے یہ ان سب علوم کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس تیسرے اسکول کے طالب علم نے بھی یہی جملہ کہا then you have wasted half of your life۔ آپ نے اپنی آدھی زندگی کو تباہ کر لیا۔ اتنے میں بارش شروع ہوئی اور سمندروں کے اندر ایک طوفان آیا، ایک زبردست لہر آیا، یوں کہنے سمندر کے اندر۔ اس لہر کے اندر کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ تو اس وقت اب ملاح کی باری آئی، اب اس کشتی چلانے کے والے کی باری آئی۔ اس کشتی چلانے والے نے ان تمام اسکول کے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ تو تمام لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں، تمام طالب علموں نے کہا اسکول کے، ہمیں تیرنا نہیں آتا ہے۔ تو اس ملاح نے کہا then you have wasted whole of your life۔ تم نے تو اپنی پوری زندگی برباد کر لی، اس لیے کہ اب ڈوب جاؤ۔ تو آج کل میں اس واقعے سے یہ سنانا چاہتا ہوں کہ آج کل دنیا کے اندر ان مدارس کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان علماء کو، ان حفاظ کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ مدارس کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے کانوں میں اذان اگر کوئی دیتا ہے تو وہ یہی مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے یا مدرسے کا کوئی عالم ہوتا ہے۔ جب آپ زندگی کے اس عمر کو پہنچتے ہیں کہ جب آپ کو کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے تو خطبہ پڑھ کر نکاح پڑھانے والا بھی ایک عالم ہوتا ہے۔ جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کا نماز جنازہ پڑھانے والا بھی ایک عالم ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ان مدارس کی عظمت کو اور ان طلباء کی محبت کو اپنے دلوں میں بیٹھائیں اور اس دینی علوم کی ضرورت کو آپ محسوس کریں۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو
کسی کالج یا کسی یونیورسٹی کے اندر بھیجتے ہیں تو آپ بھیجنے سے پہلے یہ احساس پیدا کریں کہ اس دنیاوی علوم سے پہلے انہیں دینی علوم کی جو بیسک چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، انہیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیں، میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ کے دربار میں یہی بچے کل قیامت پہ عرض کریں گے، اللہ انہوں نے مجھے دین کی دنیاوی تعلیم دی، انہوں نے مجھے ڈاکٹر تو بنا دیا، انہوں نے مجھے انجینئر تو بنا دیا، اے اللہ انہوں نے مجھے وکیل تو بنا دیا، بڑے سے بڑا افسر تو بنا دیا، لیکن اے اللہ انہوں نے کبھی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، اور اللہ کی کیا تعلیمات ہیں۔ اے اللہ کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ نماز کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جب اللہ کے دربار میں پہنچا جائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ کیسے باندھا جائے، اللہ کے سامنے رکوع کیسے کیا جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کیسے کیا جائے، اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے۔ انہوں نے کبھی ہمیں یہ نہیں بتایا، انہوں نے کبھی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ بڑوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا ہے، انہوں نے کبھی بیوی کے حقوق نہیں بتائے، انہوں نے کبھی ماں کے حقوق نہیں بتائے، انہوں نے کبھی والدین کے حقوق نہیں بتائے، انہوں نے کبھی چچا کا حق نہیں بتایا، انہوں نے کبھی ایک بھائی کا حق نہیں بتایا، انہوں نے کبھی اپنے ماتحت رہنے والوں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے وہ نہیں بتایا۔ کل قیامت کے دن یہ بچے، آپ کی اولاد یا آپ کے جو بچے ہیں، وہ کل قیامت کے دن آپ کے خلاف عرض کریں گے اور وہ کہیں گے ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے اللہ انہیں دوہرا عذاب دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے بچوں کو دنیاوی علوم دیتے ہیں، ضرورت ہے، دنیاوی علوم دینا چاہیے، اس کے مخالف نہیں، بلکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دینی تعلیم کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھائے۔